اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین والشفیع المذنبین وحبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وأهل بيته طيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا وإلا المودة في القربى صلوات بھیج دیں محمد وآل محمد مومنین ماشاءاللہ کافی ہیں، صلوات بلند آواز سے پڑھیں اللہم صلی علی خالق کائنات بحق محمد و آل محمد علیہ السلام ہم سب کا اس مجلس میں آنا قبول فرمائے، بانیان مجلس کی اس مسند اعضاء کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اس کا بہترین اجر دنیا اور آخرت میں عطا فرمائے۔ جتنے مومنین مومنات دنیا فانی سے رحلت پا چکے ہیں، بالخصوص حاضرین اور بانیان مجلس اور میرے مرحومین کو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے اور ہم سب کو روز قیامت سید الشہداء کے ساتھ محشور فرمائے۔ بیمار مومنین مومنات کو شفاء کلی عنایت فرمائے۔ پروردگار تمام حاضرین مومنین کے رزق میں برکت اور وسعت عنایت فرمائے۔ ہمارے آقا ہمارے مولا ہمارے ولی نعمت حضرت حجت کے ظہور پر نور میں تعجیل فرمائے، ہم سب کو ان کی دعاؤں میں شامل فرمائے۔ بلند ترین صلوات بھیج دیں اللہم صلی علی تبرکن سورہ شورى سے یہ آیت پڑھنے کی سعادت حاصل کی ہے، اور جو ہر مومن کے دل پہ لکھی ہوئی آیت ہے۔ ارشاد رب العزت ہے قل اے حبیب ان لوگوں سے کہہ دیجئے، قل قرآن کریم میں 333 مرتبہ آیا ہے کہ جہاں پروردگار عالم کوئی خاص بات کہلوانا چاہتا ہے، حالانکہ سارا ہی قرآن اللہ کا کلام ہے، لیکن جہاں بہت ہی خاص الخاص بات پہنچانا ہو تو وہاں ابتدا قل سے کرتا ہے۔ جیسے جب اپنی وحدانیت کو پہنچانا تھا تو کہا قل هو اللہ احد۔ کافروں سے بات کرنی تھی چونکہ آگے بات بہت اہم تھی تو کہا قل یا ایھا الکافرون۔ تو اس طرح متعدد مقامات ہیں۔ خود رسول اللہ کی رسالت کا اعلان کرنا تھا قل انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کہو کہ میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں۔ اسی طرح اس آیت کا آغاز بھی قل سے ہے چونکہ بہت ہی اہم بات ہے۔ کچھ لوگ مکے میں مدینے میں ایسے تھے جو یہ سمجھتے تھے کہ شاید رسول اللہ جو یہ کام کر رہے ہیں اس کا کچھ بدلہ چاہتے ہیں۔ لوگوں کی فکر محدود ہوتی ہے، جب معرفت نہ ہو تو پھر ایسا ہی ہوتا ہے۔ آج بھی دنیا یہ سمجھتی ہے کہ یہ جو عزاداری کرتے ہیں ماتم کرتے ہیں یہ شاید وہ مال دنیا کی خاطر کرتے ہیں۔ انہیں پتہ نہیں کہ یہ عزاداری، یہ ماتم، یہ جلوس، یہ گریہ، یہ تبرکات، یہ شبیہات، یہ سب اس آیت کی وجہ سے ہیں جو یہ آیت میں نے سرنامہ کلام قرار دی ہے۔ آیت کا ترجمہ تو یہی ہے نا، بچے کو یاد ہے کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کہہ دیجئے کہ میں یہ دین پہنچانے پر تم سے کوئی اجر نہیں چاہتا، کوئی مزدوری نہیں چاہتا، بس ایک چیز ہے کہ وہ میرے قربا یعنی میرے اہل بیت سے محبت کرے۔ تو وہاں لوگ یہی سمجھ رہے تھے کہ شاید یہ کچھ اجر چاہتے ہیں، تو مدینے میں لوگوں نے کوئی مال شال اکٹھا کیا، درہم و دینار کی تھیلیاں بنائیں۔ دینار سونے کے ہوتے تھے، درہم چاندی کے ہوتے تھے، تو یہ لے کے حضور کی خدمت میں آئے کہ یہ آپ نے ہمارے لیے بڑی زحمتیں اٹھائی ہیں،
ہمیں اللہ کا پیغام پہنچایا ہے، دین پہنچایا ہے، حلال و حرام کے مسائل بتائیں۔ لوگوں نے آپ کو پتھر مارے، شہر چھڑوایا، ہجرت کرائی، اور یہاں بھی مبتلا رہے جنگوں میں اور مشکلات میں، بھوک پیاس برداشت کی۔ ہم آپ کو اس کا کچھ اجر دینا چاہتے ہیں، اور وہ درہم و دینار، سونا چاندی کے سکے، آج کل کی زبان میں کہیں کرنسی لے کے آئے، مال شال لے کے آئے۔ تو فوراً آیت نازل ہوئی، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا۔ حبیب کہہ دیجئے کہ میں اس کام کی تم سے کوئی اجرت طلب نہیں کرتا، اس لیے کہ یہ کام اجرت کے لیے ہے ہی نہیں۔ خدا کے دین کا کام پیسوں کے لیے نہیں ہوتا، جہاں پیسے آ جائیں درمیان میں پھر وہ کام خدا کا نہیں رہتا۔ ٹھیک ہے، توجہ فرما رہے ہیں، بس آپ کی توجہ درکار ہے۔ کہہ دیجئے میں نے یہ دنیا کے لیے کام کیا ہی نہیں۔ ہر کام کی مزدوری ہوتی ہے، لیکن جب مادی کام ہے تو اس کی اجرت مادی ہوتی ہے۔ آپ گھر بنواتے ہیں تو مزدور کو مزدوری دینی پڑے گی، اور کوئی کام کراتے ہیں مکینک سے تو مادی کام ہے، اس کی اجرت بھی مادی ہوتی ہے۔ مزدور کو مزدوری آپ روپے پیسے میں دیں گے، کیونکہ مزدوری بنتی ہے ہی۔ لیکن یہ تو کام خالص دین کا کام ہے، اس کی اجرت کیا ہو سکتی ہے؟ ایک شرعی مسئلہ اگر کوئی کسی کو سکھا دے نا، ایک شرعی مسئلہ، ساری دنیا کی دولت بھی اگر اس کے بدلے اس کو دے دی جائے تو وہ حق ادا نہیں ہوتا۔ اس لیے کہ شرعی مسئلہ سیکھنا اور سکھانا، اس کا اجر اللہ نے رکھا ہے کم سے کم جنت۔ ہمارے استاد محترم تھے، بزرگان جانتے ہیں، قبلہ کعبہ یار شاہ صاحب علی پور میں ہوتے تھے۔ انہوں نے ایک ڈاکٹر تھا، وہابیوں سے شیعہ کر لیا، تو کوٹھی بھی اس کی مدرسے کے سامنے تھی، ابھی بھی ہے وہاں پہ علی پور میں۔ تو وہ شیعہ ہو گئے، انہوں نے جناب اپنے گھر عشرہ محرم رکھا، ساری زندگی مول صاحب مرحوم سے پڑھوایا۔ تو پہلا جب سال تھا، وہ نیا چکے ہوا تھا، اسے ان کے مزاج کا پتہ نہیں تھا، تو اس نے قبلہ محرم پڑھے میرے پاس، میرا جی چاہتا ہے میں عشرہ شروع کروں۔ فرمایا بالکل پڑھیں گے۔ کہ جی وہ اس کی فیس کیا ہوگی؟ مول صاحب نے فرمایا تو دے نہیں سکتا۔ امیر آدمی تھا، مربوں کا مالک تھا، پھر سرجن بھی تھا، بڑا پیسے والا آدمی تھا۔ نہیں قبلہ، جتنی اجرت، جتنی بھی آپ فیس کہیں گے میں پیش کروں گا۔ مول صاحب نے فرمایا میری ایک مجلس کے ایک جملے کی قیمت ہے جنت، تجھے ملتی ہے تو مجھے دے دینا۔ انہوں نے فرمایا بھائی یہ جنت کے معاملات ہیں، یہ ہم نے فاطمہ زہرا علیہ السلام سے لینے ہیں۔ تو وہ یہ ہے کہ یہ دین کے مسائل جو ہوتے ہیں، اس کو پیسوں سے نہیں ناپا جا سکتا، یہ آخرت کے معاملات ہیں۔ تو وہ سمجھ رہے تھے کہ بس یہ پیسوں سے کچھ نہ کچھ ہم مداوع ہو جائے گا، تو فوراً آیت نازل ہوئی، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا۔ انہیں کہہ دیجئے کہ میں تم سے کوئی اجرت کا مطالبہ نہیں کرتا، کچھ نہیں مانگتا، کچھ نہیں چاہیے مجھے، اللہ۔ جب اللہ آ جائے، توجہ چاہ رہا ہوں بھائی، وہ لوگ باتیں کرتے رہیں گے، میری طرف دیکھیں، صلوات بھیج دیں بلند آواز کے ساتھ۔ ادھر کے مجھے نظر نہیں آ رہے، اگر اس علم کو ایسے کر دیں، اب نظر آ رہے ہیں سارے۔ توجہ فرمائیں، آواز میری بہت خراب ہے، آپ توجہ فرمائیں گے تو انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا۔ تو کوئی اجرت نہیں چاہیے، اللہ۔ اردو میں بھی بات کرتے کرتے بندہ اگر کہنا مگر، میرا جی کوئی مطالبہ نہیں ہے مگر، تو پھر جب مگر آ جائے تو پھر مگر ہی پڑ جاتے ہیں۔ عربی میں بھی اسی طرح اللہ ہے، تو پھر بندہ متوجہ ہو جاتا ہے کہ بھئی کوئی اجرت نہیں ہے مگر کچھ ہے تو صحیح۔ بہت توجہ، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا، کہہ دیجئے کہ میں تم سے کوئی یہ دین پہنچانے کی کوئی اجرت نہیں مانگتا، نہیں لیتا، مگر۔ اب جب آ گیا اللہ، مگر،
تو وہ عرب تھے، جانتے ہیں کہ بھئی کچھ ہے تو صحیح. الا المودۃ فی القربى، اگر اجرت ہے، یعنی ایسا بھی نہیں ہے کہ دین پہنچانے کی کوئی اجرت نہیں ہے. ہاں، تمام قرآن پڑھنے والے حضرات ماشاءاللہ سارے مسلمان دن رات قرآن پڑھتے ہیں، قاری ہیں، اکثر نے حفظ بھی کر رکھا ہے. بہت بڑی سعادت ہے حفظ قرآن کرنا، پڑھنا، تلاوت کرنا. تو قرآن کہتا ہے ایک ایک حرف پہ رک کے ذرا غور کرو کہ ہم کہنا کیا چاہتے ہیں. لوگوں کو سارا قرآن سمجھ میں آ جاتا ہے، لیکن جہاں مسئلہ ہو رسول اللہ کے گھر آنے کا، نہ وہ کل سمجھ میں آیا تھا نہ آج سمجھ میں آئے گا، چونکہ سمجھنا چاہتے نہیں ہیں. ورنہ قرآن کریم نے تو ہر چیز کھول کھول کے واضح کر دی. تو الا المودۃ فی القربى، اگر اجر رسالت ہے اور یقیناً ہے تو پھر واجب کر رہا ہے خدا، چونکہ کل کہہ کے نبی سے کہلوا رہا ہے کہ اجر رسالت ہے، دینا پڑے گی. اور وہ اجر رسالت مادی نہیں ہے، پیسے والی چیز نہیں ہے کہ ہر بندہ کہے جی ہم تو دے نہیں سکتے، ہم تو غریب آدمی ہیں، ہمارے پاس تو کچھ ہے نہیں، کچھ دیں. فرمایا وہ چیز اجر رسالت مانگ رہے ہیں جو ہر بندہ دے سکتا ہے، اور وہ ہے قربا سے مودت، کہ رسول اللہ کے جو قریبی ہیں ان سے محبت اختیار کریں. چونکہ معنوی کام تھا تو معنوی اجرت مانگی ہے، اگر مادی کام ہوتا تو مادی اجرت مانگتے، لیکن اللہ نے اجرت وہ مانگی رسول اللہ کی زحمتوں کی کہ اس میں کوئی غریب، کوئی امیر، کوئی چھوٹا، کوئی بڑا، کوئی مرد، کوئی عورت ایسا نہیں جو محبت اہل بیت کو نہ دے سکے. اور پھر مسئلہ بھی یہ ہے کہ محبت ایک ایسی چیز ہے جس میں نہ سفر دیکھا جاتا ہے، نہ حضر دیکھا جاتا ہے، نہ بیماری دیکھی جاتی ہے، نہ صحت دیکھی جاتی ہے، نہ سردی دیکھی جاتی ہے، نہ گرمی دیکھی جاتی ہے. اس لیے کہ محبت وہ جذبہ ہوتا ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے انسان جس سے محبت کرتا ہے ان سے ہر حال میں محبت کرتا ہے. اور پھر دیکھیے، آپ کسی سے کام لیتے ہیں، فرض کریں مسجد بنوائی، امام بارگاہ بنوایا، کوئی نیکی کا کام کیا، غریب کی مزدوری دینی پڑے گی، لاکھوں روپیہ خرچ کر کے مسجد بنوا لی، امام بارگاہ بنوا لیا، ساری اجرت بھی دے دی. لیکن اگر غریب کی 1 روپے کی مزدوری بھی روک لی، طے کیا تھا 100 روپے روز دیں گے، 99 روپے دیے، 1 روپیہ نہ دیا کہ یہ نہیں میں نے دینا، تو ساری کری کرائی محنت پہ پانی پھر جائے گا. کیونکہ غریب کا 1 روپیہ کسی نے ظلم کیا اس پر تو اللہ کو قبول نہیں ہے کہ کسی غریب کا 1 روپیہ کوئی مار لے، اور چاہے وہ مزدور بیچارہ مسلمان نہ بھی ہو، عیسائی ہو، ہندو ہو، سکھ ہو، ہر معاشرے میں لوگ ہوتے ہیں، کوئی بھی ہو. پروردگار فرماتا ہے جتنی مزدوری ہے، اجرت یعنی مزدوری، مزدوری یعنی اجرت، پوری دینی چاہیے، بال برابر بھی کم نہیں ہونا چاہیے. یہاں مکان بنوائیں، مسجد بنوائیں، کچھ بنوائیں، مزدوری کرنے والا چاہے یہودی ہے، عیسائی ہے، سکھ ہے، مسلمان ہے، کوئی ہے، خالق چاہتا ہے کہ اس کو اس کا پورا پورا اجر اور اجرت ملے. تو رسول اللہ نے کیا کچھ نہیں کیا ہمارے لیے، مکہ چھوڑا، پتھر کھائے، جنگیں لڑی، مسائل سکھائے، مہذب انسان بنایا، جاہلوں کو علم دیا، قرآن کی تلاوت کی، حکمت اور اسرار سمجھائے، اتنی محنت کی ہے، نماز سکھائی، روزہ سکھایا، حج سکھایا، سارے اعمال سکھائے. اس کی اجرت اللہ مانگ رہا ہے مودت اہل بیت. غیر مسلم بھی مزدور ہو تو اس کی ذرا سی مزدوری روک لے، اللہ کو قبول نہیں، ساری اس کی محنت پر پانی پھیر دیتا ہے. رسول اللہ جیسا معصوم نبی، عظیم الشان نبی، امام الانبیاء نبی آپ کو سارا دین دے رہا ہے،
آپ نماز پڑھیں اور نبی کی اجرت نہ دیں، پورا مہینہ روزہ رکھیں اور حضور کی اجرت نہ دیں، 20-25 لاکھ روپیہ خرچ کر کے حج کریں، حضور کی اجرت نہ دیں، ہزاروں روپیہ زکوٰۃ میں دیں مگر رسول اللہ کی اجرت نہ دیں، تو پھر کون سا عمل خدا قبول کرے گا؟ ایک مزدور کے 1 روپیہ کم کر دیں تو مسجد بنانے کا ثواب ختم کر دیتا ہے، جو رسول کو اجرت نہیں دیتا پھر قیامت میں ثواب کس چیز کا مانگے گا؟ اس لیے اجرت دینا ضروری ہے، اگر اجرت نہ دی تو پروردگار کوئی عمل قبول نہیں کرے گا، نمازیں بھی منہ پہ مار دے گا، روزے بھی منہ پہ مار دے گا، حج اور زکاتیں بھی ضائع ہو جائیں گی، اس لیے کہ جس نے سکھایا ہے اس کے لیے جو اجرت مانگی گئی تھی کہ اس کے اہل بیت سے محبت کرنا، جنہوں نے یہ ہی نہیں دیا تو پھر اللہ کی طرف سے ثواب بھی نہیں دیا جائے گا۔ صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بات مشکل تو نہیں ہے بھائی، آسان ہے نا۔ اور پھر دیکھیں اجرت مانگی ہے محبت، وہ بھی اہل بیت کی، وہ بھی رسول اعظم کے اہل بیت۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ جتنے بھی ہیں نا، یہ حالات کے بدلنے سے بدل جاتے ہیں۔ جی آپ گھر میں ظہر عصر عشاء پڑھیں 4 رکعت پڑھنی پڑے گی، لیکن جب سفر میں جائیں گے تو یہ 2 ہو جائیں گے۔ روزہ گھر میں ہے تو رکھیں، صحت مند ہے تو رکھیں، کوئی بیمار ہو جائے تو معاف، لیکن قضا کرے گا بعد میں، اور مسافر ہیں تو بھی نہیں روزہ رکھ سکتے۔ خمس و زکوٰۃ یہ ہے کہ کچھ مال شال بچ گیا ہے پھر تو چلو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں۔ حج بھی ہر ایک پر واجب نہیں، جو مستطیع ہو جائے، آج کل تو ماشاءاللہ 15-20 لاکھ روپے میں حج ہوتا ہے کم سے کم، اتنا پیسہ بندے کے پاس، اور شرائط بھی بہت ہیں، یہی نہیں ہے کہ ایسی بلا شرائط نہیں، شرائط ہر حکم کے ساتھ اللہ نے شرائط لگائی ہوئی ہیں۔ نماز کھڑے ہو کے پڑھو، نہیں کھڑے ہو کر پڑھ سکتے تو بیٹھ کے پڑھو، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کے پڑھو، خدا نہ کرے کوئی اتنا بیمار ہو کہ لیٹ کے بھی نہیں پڑھ سکتا، اللہ کہتا ہے اشارے سے پڑھ لو، خدا نہ کرے کوئی اشارہ بھی نہیں کر سکتا تو کہا دل میں نیت کر لو میں اسی کو قبول کر لوں گا، یعنی رعایت دیتا جاتا ہے، رعایت دیتا جاتا ہے، رعایت دیتا جاتا ہے۔ اچھا بندہ صبح سے لے کے رات تک بے ہوش پڑا رہے، اس دن کی نماز ہی نہیں اس کے اوپر واجب، چونکہ بے ہوش جو رہا، بے ہوش میں تو نماز ہوتی نہیں۔ اسی طرح روزے کے لیے شرائط ہیں، اسی طرح حج کے لیے ہر حکم کے لیے شرائط ہیں، مگر یہ محبت اہل بیت ایسا فرض اور واجب ہے، نہ اس میں کمی کر سکتے ہیں، نہ اس میں کوئی رعایت ہے، نہ کوئی تخفیف ہے، پوری کی پوری محبت اہل بیت ہو، چاہے سفر میں ہے، چاہے حضر میں ہے، چاہے بیمار ہے، چاہے صحت مند ہے، چاہے امیر ہے، چاہے غریب ہے، صاحب استطاعت ہے یا نہیں، اللہ نے کہا میں ہر عمل میں رعایت بھی دینے کو تیار ہوں، کمی بھی قبول کر لوں گا، مگر محبت آل محمد ایک ایسا فرض ہے جس میں نہ کسی کے لیے چھوٹ ہے، نہ رعایت ہے، نہ بال برابر کمی ہے۔ اس لیے یا بس عزیزو آپ کے لیے تو بہت آسان ہے اس کو سمجھنا، لیکن بعض حضرات کو 1400 سال کے بعد بھی بات سمجھ میں نہیں آئی، پھر اشکال کرتے ہیں اور جی کسی نبی نے اجرت لی نہیں، قرآن میں ہمارے سامنے بہت سے انبیاء کا تذکرہ ہے، دیکھیے یہ کوئی حدیث نہیں ہے، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، آپ ماں کی گود سے یہ آیت سنتے چلے آ رہے ہیں، یہ قرآن کی آیت ہے، اور یہ کسی شیعہ نے نہیں بنائی، یہ آیت کسی نبی یا امام نے بھی نہیں بنائی، قرآن کریم اللہ بناتا ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، کہ جی یہ کسی نبی نے اجرت نہیں مانگی، کتنے انبیاء کا قول قرآن نے نقل کیا ہے، وہ یہی کہتے نظر آئے بھائی ہم نے تم سے کچھ نہیں لینا، ہمارا اجر تو اللہ پر ہے، ہمارا اجر تو اللہ پر ہے، بے شک اللہ پر ہے، سب کا اجر اللہ پر ہے۔
رسول اللہ کا بھی اجر اللہ پر ہے۔ رسول اللہ اگر خود کہتے کہ بھئی میں نے اجر مانگا ہے، اسی لیے اللہ نے آیت کے شروع میں قل لگایا ہے کہ کل کو کسی کے دل میں یہ شک نہ پڑ جائے کہ یہ بس ایسی سرسری سی بات ہے۔ آیت بھی خدا کی اور قل بھی لگایا کہ آپ کہہ دیں، اور قل آتا ہی میں نے عرض کیا تاکید کے لیے ہے، جہاں کوئی اہم چیز بتانی ہو وہاں قل آتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اجر رسالت خود رسول اللہ نے نہیں مانگا، اللہ منگوا رہا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ جتنے انبیاء گزرے جناب آدم سے حضرت عیسیٰ تک، ان کے اہل بیت میں اور محمد مصطفیٰ کے اہل بیت میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اگر ان کے اہل بیت بھی محمد مصطفیٰ کے اہل بیت جیسے ہوتے تو وہ بھی اپنے اہل بیت کے لیے محبت یا اجر مانگ لیتے۔ یہاں آل محمد وہ ہیں کہ ان جیسا پھر خدا نے کوئی اور بنایا ہی نہیں ہے، لہذا ان کے لیے اجر رسالت مانگا۔ اور پھر لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ آپ کے وہ قربا ہیں کون جن کا اجر آپ مانگ رہے ہیں، جن کی محبت اور مودت کو مانگ رہے ہیں؟ تو 7 حدیثیں جار اللہ زمخشری نے اپنی تفسیر الکشاف میں بیان فرمائی۔ اسی آیت کے ذیل میں جن 7 کی 7 آیتوں سے ثابت ہوتا ہے کہ قربا رسول اللہ کے اقربا سرکار نے فرمایا وہ علی ہیں، فاطمہ ہیں اور علی و فاطمہ کی اولاد۔ آج دنیا بات کرتی ہے جی فلاں بھی اہل بیت، فلاں بھی اہل بیت۔ اہل بیت کو معین کرنا کسی کا کام نہیں ہے، جن کے اہل بیت ہیں وہی بتائیں گے کہ میرے اہل بیت کون ہیں۔ اور رسول اللہ نے کتنے مقامات پر دنیا کو بتایا کہ میرے اہل بیت کون ہیں۔ کبھی علی کو ہاتھوں پر اٹھا کر، کبھی حسنین کو کندھوں پر بٹھا کر، کبھی در فاطمہ پہ رک کر، اور کبھی چاروں کو چادر تطہیر کے اندر لے کر۔ حدیث قصہ تو سب بچے کو یاد ہے نا۔ رسول اللہ نے چادر میں کن ہستیوں کو لیا؟ وہاں اور بھی حضرات موجود تھے، وہاں اور بھی بیبیاں موجود تھیں، مگر ہر مکتبہ فکر کی تفسیر میں بھی اور جو کتابیں لکھی گئیں ان میں بھی یہی ملتا ہے کہ رسول خدا نے ایک چادر لے لی۔ اب ہمارے پاس جو حدیث آئی ہے وہ چونکہ جناب سیدہ کے حوالے سے آئی ہے اور بھائیوں نے بھی اس کو نقل کیا۔ ہمارے ہاں یہ ہے کہ حضور نے آ کے کہا کہ فاطمہ مجھے ایک چادر اڑا دو، میں تھوڑا آرام کرنا چاہتا ہوں۔ بھائیوں نے یہ لکھا کہ حضور ایک دن چادر لے کے لیٹ گئے۔ بات تو ایک ہے خود چادر لے لیں تب بھی وہی بات ہے، سیدہ کو کہا ہو بیٹی چادر اڑا دے تو بھی۔ بہرحال رسول اللہ ایک چادر لے کر بیٹھ گئے یا لیٹ گئے۔ امام حسن آئے، انہوں نے بھی سلام کیا اور چادر کے نیچے اجازت لے کے آ گئے۔ میں حدیث قصہ نہیں پڑھنی، توجہ آپ کی جو ہے وہ تھوڑی سی ادھر کرانی۔ اسی طرح امام حسین علیہ السلام آ گئے، وہ بھی اجازت لے کے آ گئے۔ امیر المومنین آئے، ان کو بھی چادر میں لے لیا۔ پھر جناب سیدہ آئیں، ان کو بھی چادر میں لے لیا۔ جب یہ رسول اللہ کے ساتھ 4 ہستیاں جمع ہو گئیں اور ہو گئے 5 تن، تو حضور نے چادر کے کونے پکڑ لیے۔ یہ چادر کے کونے اس لیے پکڑے کہ اب کوئی اور اندر آنے کی کوشش نہ کرے، محفوظ کرنے کے لیے چادر کے کونے پکڑ لیے کہ خام خواہ کوئی زبردستی آ نہ جائے۔ اب ظاہر ہے حضور رحمت للعالمین ہے، کسی کو ڈنڈا مار کے تو نکالنے سے رہے۔ چادر کے کونے تھام لیے، اور چادر کے کونے اس لیے تھامے کہ کوئی باہر سے نہ آ جائے یا کوئی زبردستی کسی کو اندر شامل نہ کر دے۔ حضور نے سارے راستے بند کر دیے کہ بس جن کو آنا تھا چادر تطہیر میں وہ آ گئے، اب 5 کے علاوہ کوئی اور نہیں آئے گا۔ اور کہا اللہم
ان ہؤلاء اہل بیتی، پروردگار بس یہی ہے میرے اہل بیت۔ نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، زندہ باد، حسینیت، یزیدیت، زندہ باد، اور محمد و آل محمد بلند صلی اللہ علیہ وسلم۔ توجہ ہے میرے محترم سامعین، بس یہی ہے میرے اہل بیت۔ پروردگار نے بھی کیا فرمایا، یا ملائکتی و سکان سماواتی انی ما خلقت سما مبنیا ولا ارض مدحیا ولا شمس منیرا ولا قمر منیرا ولا شمس مضیا ولا فلک یدور ولا بحر یجری ولا فلک یسری الا فی محبت ہؤلاء الخمسۃ الذین تحت الکساء۔ اے میرے ملائکہ، اے آسمانوں پر رہنے والی مخلوق سنو، سب کی عبادت رکوا کے اللہ نے فضائل اہل بیت سنائے۔ میں یہ آسمان نہ بناتا، یہ زمین نہ بچھاتا، یہ سورج نہ چمکتا، یہ چاند نہ دمکتا، یہ ستارے نہ ہوتے، کہکشائیں نہ ہوتی، دریا نہ ہوتے، پانی نہ ہوتا، ان پر کشتیاں نہ چلتی، کچھ بھی نہ بناتا۔ یہ سب ان پانچ کی محبت میں بنایا ہے جو چادر تطہیر کے نیچے بیٹھے ہیں۔ فرشتوں نے پوچھا یہ ہے کون؟ صاحبان حدیث قصہ کی عظمت پہ بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد۔ پروردگار یہ ہیں کون؟ فرشتوں نے پوچھ کر کم از کم ہماری تو مشکل آسان کر دی۔ اب دنیا کو فرشتوں کی بات سمجھ میں نہ آئے تو ہم کیا کریں؟ پروردگار یہ ہیں کون؟ اور اللہ نے بھی تعارف کرایا، ہم اہل بیت النبوہ۔ حدیث نے بھی بتایا کہ نبوت کے اہل بیت یہ پنجتن، چار ہستیاں رسول کے ساتھ۔ اللہ نے بھی بتا دیا کہ اہل بیت یہ رسول کے ساتھ چار ہستیاں ہیں، ہم فاطمہ و ابوہا و بعلہا و بنوہا۔ یہ چادر کے نیچے یا فاطمہ ہیں، یا فاطمہ کے بابا ہیں، یا فاطمہ کے شوہر ہیں، یا فاطمہ کے بیٹے ہیں، ان کے علاوہ اور کوئی نہیں۔ یہی وہ ہستیاں ہیں جنہیں اہل بیت نبوت کہا گیا ہے، اور ان اہل بیت میں خود رسول اللہ بھی شامل ہیں۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ رسول اللہ اہل بیت میں نہیں ہے، چونکہ اہل بیت نبوت ہے تو نبوت کے گھر والوں میں خود رسالت مآب بھی ہیں، اس لیے کہ خود چادر میں سب سے پہلے رسول آ کے بیٹھے۔ یہ ہستیاں ہیں جن کی محبت میں اللہ نے پوری کائنات کو خلق کر کے اجر رسالت بھی انہی کی محبت کو واجب قرار دے دیا۔ اور ان میں کون ہے؟ سرکار رسالت مآب ہے جی، رحمت للعالمین۔ اور پھر مولا کائنات امیر المومنین حلال مشکلات، جن کے بارے میں پیغمبر فرمائے یا علی، توجہ، دو تین حدیثیں سن لیں اور بات ختم۔ یا علی لحموں کا لحمی، تیرا گوشت میرا گوشت ہے، میرا گوشت تیرا گوشت نہیں کہا۔ ان دونوں جملوں پہ کبھی غور کیجئے۔ ایک ہے کہ میرا گوشت تیرا گوشت، اس میں ٹھیک ہے بہت بڑی عظمت ہے، لیکن کچھ گفتگو ہو سکتی، لیکن جب حضور کہیں گے تیرا گوشت میرا گوشت، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ تو ہے میں وہی کچھ ہوں، دموں کا دمی تیرا خون میرا خون، جسموں کا جسمی علی تیرا جسم میرا جسم ہے، روحوں کا روحی جو تیری روح ہے علی وہ تیری روح نہیں، وہ مجھ محمد کی روح ہے۔ یا علی انت نفسی، علی تو میرا نفس ہے، تو میری جان ہے۔ کسی کو پیغمبر نے ایسے جملے فرمائے ہوں تو پھر مقابلے میں لے کے آئے دنیا۔ یا علی، اچھا ایک جنگ پہ جانا تھا، جنگ تبوک اسے کہتے ہیں، اور یہ جنگ ہوئی نہیں، تاریخ میں دیکھ لیجئے، یہ جنگ ہوئی نہیں، رسول خدا کو بھی پتا تھا کہ یہ جنگ ہونی نہیں، تو کہا کہ علی آپ مدینے میں رہ جائیں، چونکہ تبوک جانا تھا، تبوک مدینے سے کافی دور تھا، آپ مدینے میں رہیں اور یہاں میرے خلیفہ بن کے رہیں۔
اب دنیا کہتے تھے ہوتے تو یہی چیزیں سمجھانے کے نا. لوگ کہتے ہیں جی مقرر نہیں کیا کبھی کسی کو. اچھا اگر یہ کہہ دیا جائے کہ بھائی آپ میری جگہ نماز پڑھائیں یہ بڑا کام ہے, یا کہیں کہ تم شہر میں میرے خلیفہ بن کے رہو یہ بڑا کام ہے. بھائی نماز پڑھنے کے لیے بسم اللہ کوئی بھی نیک آدمیوں سے آگے کھڑا کر دیں جی. مسجد میں کسی بھی نیک آدمی کو کھڑا کر دیا جاتا ہے, بھی امام جماعت نہیں آپ نماز پڑھا دیں. لیکن شہر کا حاکم ہر ایک کو بنایا جا سکتا ہے. شہر کا اے سی چلا جائے تو ہر ایک بندے کو اسسٹنٹ کمشنر کوئی بنا سکتا ہے. پیش نماز ہے جس کو مرضی بنا لے. کیوں جی رضا آباد میں شاہ صاحب نہ ہو تو شاید حاجی فیض صاحب کو آگے کھڑا کر لیں یا غلام حیدر صاحب کو کہتے ہیں جی نماز پڑھا دیں. اچھا یہ دیکھیں علامہ نکن مرحوم کو تو جانتے ہیں نا جی, نکن صاحب کا نام تو سنا ہے, لکھنؤ کے تھے, بہت بڑے خطیب تھے. ان جیسا خطیب کہاں پیدا ہوگا. ان کا ایک جملہ ہے کہ حضور نے بلال کو مؤذن بنایا. جناب بلال کی عظمت تو جانتے ہیں نا, اگر بلال کو کوئی روک دے کہ اذان نہ دے تو اللہ بھی سورج کو روک دیتا ہے کہ تو نے طلوع نہیں ہونا. کیوں؟ بلال ہے در فاطمہ کا نوکر. نبی کریم نے بلال کو بنایا مؤذن. اب اگر کسی کو کہا ہو کہ نماز پڑھا تو نماز پڑھانے والا مسجد میں پڑھا رہا ہے, جو باہر سے گزر کے جا رہا ہے اسے کیا پتا مسجد کے اندر کون نماز پڑھا رہا ہے. لیکن جو اللہ اکبر کہہ کے اذان دے رہا ہے اس کی آواز کو پورے مدینے والے سن رہے ہیں. کیا تو ٹھیک ہے کسی کو کہہ دیا ہوگا بھئی نماز پڑھاؤ, لیکن آخر یہ بھی ملتا ہے کہ رسول اللہ کو جب پتا چلا کون ہے فوراً آئے اسے ہٹا کے خود نماز پڑھائی. ٹھیک, تو یہ کوئی اتنی بڑی عظمت نہیں ہے. لیکن حضور کہیں علی میں جا رہا ہوں تبوک لشکر لے کر, تم یہاں میرے جانشین اور خلیفہ بن کے رہو مدینے میں. تو خلیفہ تو رسول اللہ نے اپنی زندگی ہی میں علی ابن ابی طالب کو بنایا. اب لوگوں کے دل میں تو یہ ہوتا ہے نا کہ کسی طرح بھائی کو بھائی سے لڑا دیا جائے. آج کے معاشرے میں بھی یہی ہوتا ہے, ایک بھائی کو دوسرے بھائی کے خلاف کریں گے کہ یہ اتفاق سے کیوں رہ رہے ہیں. لوگ ایسے تھے جنہیں محمد اور علی کا پیار پسند نہیں آتا تھا. علی علیہ السلام کو آ کے کہہ رہے ہیں آپ کو جنگ میں نہیں لے کے جا رہے, عورتوں اور بچوں کا سرپرست بنا کے چھوڑ کے جا رہے ہیں. ایک نے کہا, دو نے کہا, تین نے کہا کہ آپ کو عورتوں اور بچوں پر والی اور سرپرست بنا کے جا رہے ہیں. جنگ جیسی اہم چیز جو آپ کے بغیر فتح نہیں ہوتی وہاں آپ کو لے کے نہیں جا رہے. امیر المومنین تو جانتے تھے. توجہ فرمائیں, بس مولا نے آ کے رسول اللہ سے کہا یا رسول اللہ بس مجھے آپ عورتوں اور بچوں پر نگران بنا کے جا رہے ہیں, یہ لوگ کہہ رہے ہیں. رسول اللہ نے خطاب کر کے فرمایا یا علی اما ترضى ان تكون منی بمنزلت ہارون من موسیٰ. اے علی کیا آپ اس بات پہ راضی نہیں کہ آپ کو مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی. اے علی تو ہارون میں موسیٰ الا لا نبوۃ بعدی, بس فرق یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا. اب سارے مسلمان اور سارے مومنین کرام قرآن پڑھتے ہیں, جا کے دیکھ لیں کہ جناب ہارون کا کیا مقام ہے. کسی مقام پر جناب موسیٰ ہارون کے بغیر نہیں گئے. اور اللہ سے دعا کی پروردگار ہارون کو میرا وزیر بنا دے. پروردگار تو میرا بھائی ہارون کو جو میرے اہل بیت میں سے ہیں میرا وزیر بنا دے. ہم پوچھیں یا موسیٰ آپ خود کیوں نہیں بنا رہے, تو جواب آئے گا نبی بھی اپنا جانشین خود نہیں بنا سکتا, نبی کا جانشین خدا بناتا ہے. بھائی امت کو یہ اختیار کس نے دے دیا؟ ہم چونکہ قرآن پر عمل کرتے ہیں لہٰذا ہم بھی نبی کے اس جانشین کو مانتے ہیں جسے اللہ نے بنایا ہو, محمد نے غدیر کے منبر میں دکھایا ہو. میرے نبی نے ہر مقام پہ دکھایا کہ میرے اہل بیت وہ ہیں جو میری چادر تطہیر کے نیچے ہیں. میرے اہل بیت وہ ہیں جو میری گود میں آتے ہیں. میرے اہل بیت وہ ہیں جنہیں میں اپنے کندھوں پر سوار کرا لیتا ہوں. میرے اہل بیت وہ ہیں کہ اگر میں سجدے کی حالت میں ہوں تو علی و فاطمہ کے بیٹے آ کے حالت سجدہ میں پشت پہ سوار ہو جاتے ہیں.
اور پھر بھی اگر کوئی کہے جی ہوا ہوگا واقعہ چادر تطہیر کا گھر کے اندر چار دیواری میں تھا، ہم تو باہر رہنے والے لوگ ہیں، ہمیں کیا پتا، ہم نے تو نہیں دیکھا، تو پھر میرے نبی نے انہی چار ہستیوں کو مباہلہ کے میدان میں اپنے ساتھ لا کر دکھایا، ورنہ آیت میں تو بڑی گنجائش تھی، ساری دنیا کے مسلمانوں کو لے جاتے تو لے جا سکتے تھے، مگر مباہلہ کے میدان میں لا کر دکھایا کہ محمد جیسے پوری کائنات میں فقط 4 حضرات ہیں، علی، فاطمہ، حسن اور حسین، جو پیغمبر اسلام جیسے صادق بھی ہیں، معصوم بھی ہیں، اور کمال یہ ہے کہ یہ چاروں ہستیاں فقط علی کے گھر سے ملی، کسی اور کے گھر سے نہیں ملی۔ مباہلہ کے میدان میں مباہلہ کے میدان میں لا کر رسول اللہ نے ان 4 ہستیوں کے ذریعے سے قیامت تک کے لیے پوری عیسائیت کو شکست دے دی، اور عیسائی مان گئے کہ یہ وہ چہرے ہیں کہ اگر اللہ سے چاہیں یہ پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دے تو اللہ پہاڑ چھڑوا دے گا، ان کی دعا کو کبھی خدا رد نہیں کر سکتا۔ عیسائی مان گئے کہ اگر یہ بد دعا دے دیں تو نسل ختم ہو جاتی ہے۔ مسلمان کو سوچنا چاہیے کہ کبھی اہل بیت کی بد دعا نہ لے۔ توجہ ہے، بس بہت زحمت دی آپ کو، کافی دیر سے مجلس سماعت فرما رہے ہیں۔ مباہلہ کے میدان میں رسول خدا نے بالکل آیت کے مطابق عمل کیا۔ آیت کہہ رہی تھی ان سے کہو تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لائیں۔ پہلی بات تو یہی واضح ہو گئی کہ حسن اور حسین علیہ السلام ویسے تو علی و فاطمہ سے پیدا ہوئے، ان کے بیٹے ہیں، مگر قرآن نے کہا یہ محمد کے بیٹے ہیں۔ ان سے کہو تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لائیں۔ اور میں عرض کروں ایک خدمت میں آپ کی، شاید کسی کی نالج میں اضافہ ہو جائے، رسول اللہ کا اپنا ایک بچہ موجود تھا۔ مباہلہ کب ہوا ہے؟ 24 ذی الحج اور 9 ہجری کو رسول اللہ کو اللہ تعالیٰ نے بی بی ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک بیٹا دیا تھا جس کا نام تھا ابراہیم۔ نیٹ پہ بھی آپ سرچ کر سکتے ہیں۔ وہ ذی-القعدہ 8 ہجری میں پیدا ہوئے اور 9 یا 10 شوال 10 ہجری میں وفات پائی۔ جس وقت مباہلہ ہوا حضور کا بیٹا ابراہیم زندہ تھا۔ جب اللہ نے کہا تم اپنے بیٹے لاؤ، ہم اپنے بیٹے لائیں، تو رسول خدا بیٹوں کی جگہ پر حسن اور حسین کو لے کر گئے۔ اپنا بیٹا گھر رہا، توجہ، اپنا بیٹا جو تھا صلبی بیٹا جناب سیدہ کا بھائی ہوا، وہ گھر رہا، لیکن میدان مباہلہ میں کسے لے کر گئے؟ امام حسن اور حسین کو۔ ٹھیک، وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ وہ جانتے تھے کہ ابراہیم کی نسل میں امامت نہیں ہے، ابراہیم نے تو اگلے سال فوت ہو جانا ہے، جھوٹوں پر لعنت کرنے کے لیے میری اولاد قیامت تک رہنی چاہیے۔ تو سرکار رسالت مآب حسن اور حسین کو لے کر گئے، اس لیے کہ جانتے تھے یہ ایک تو میرے جیسے سچے ہیں، دوسرے حسن اور حسین کی اولاد میری اولاد ہوگی جو قیامت تک جھوٹوں پر لعنت کرنے کے لیے موجود رہے گی۔ اور آج دنیا دیکھ لے، جھوٹوں پہ کوئی لعنت نہیں کرتا، یا حسن اور حسین کی اولاد کرتی ہے یا حسن اور حسین کے عاشق کرتے ہیں۔ آپ جھوٹوں پہ لعنت نہیں کرتے کیا؟ ہم یہی کہتے بیش، یعنی یہ جھوٹوں پہ لعنت ہے۔ جو اہل بیت کا دشمن ہے وہ کل بھی جھوٹا تھا، وہ آج بھی جھوٹا ہے، وہ مرتے دم تک جھوٹا رہے گا۔ اور قرآن کا فیصلہ ہے، جھوٹا کوئی ہو، کہیں کا ہو، کسی دور کا ہو، اللہ نے کہا فَنَجَعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، اللہ کی طرف سے کاذبین پر، جھوٹوں پر ہمیشہ لعنت ہی رہتی ہے۔ اس لیے اپنے بیٹے کو گھر چھوڑا، یہ تو بچہ ہے 1.5-2 سال کا فوت ہو جائے گا، لیکن یہ حسن اور حسین ہے جو میرے بیٹے ہیں، اور ان سے جو نسل چلے گی، امام حسن کی بیٹی ہوگی، امام حسین کا بیٹا زین العابدین علیہ السلام، اور امام حسن کی بیٹی ہے فاطمہ، ان سے پھر امام باقر دنیا میں تشریف لائے، اور یہی نسل سادات کی چلی جا رہی ہے۔
میدان مباہلہ میں کہا بیٹوں کو لاؤ، نساء کو لاؤ اور اپنے نفس کو لاؤ۔ حضور اپنے بیٹے حسن اور حسین کو لے کے چلے، اور جو نساء رسول تھی وہ فاطمہ زہرا تھی، انہیں لے کر گئے، اور جو جان رسول ہے وہ علی ابن ابی طالب ہے۔ تو پہلے بیٹوں کا ذکر ہے تو سب سے آگے رسول اللہ کی انگلی تھامے امام حسن مجتبی علیہ السلام سے، اور حسین چونکہ سب سے چھوٹے تھے لہٰذا انہیں اپنی آغوش اور گود میں لے لیا۔ اور رسول نے بتایا کہ جب مقابلے کے میدان میں آتے ہیں تو جو سب سے چھوٹا ہوتا ہے اسے گود میں لے کے آیا جاتا ہے۔ بس عزیزو، کربلا میں علی اصغر سب سے چھوٹے تھے۔ چونکہ جھولے کی شبی برآمد ہوگی، بس دو جملے ذکر مصائب اسی شہزادے کی یاد میں۔ سب سے چھوٹا کون ہے؟ 6 ماہ کا بچہ علی اصغر۔ میں حیران ہوتا ہوں جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ لوگ کیوں روتے ہیں، یہ کربلا کے تذکرے کیوں کرتے ہیں۔ ہم یہی تو بتاتے ہیں کہ کربلا میں جنگ نہیں ہوئی، کربلا میں ظلم ہوا ہے، اور اس شدت کا ظلم ہوا ہے، اور اس شدت کا ظلم ہوا ہے کہ نہ کربلا سے پہلے حضرت آدم کے دور تک کبھی ہوا اور نہ اب کہیں ہو سکتا۔ کہیں سنا ہے کہ 6 ماہ کے بچے کو پانی نہ دیا جائے؟ خدا کی قسم کسی کافر کا بچہ بھی لا کے یہاں رکھ دیا جائے نا کہ یہ پیاسا ہے، ہر بندہ جائے گا پانی لا کے دے گا کہ یہ بچہ پیاسا ہے۔ وہ بچہ، پانی ایک ایسی شے ہے کہ جسے ہر بندہ مانگ سکتا ہے، ہر ایک سے، چاہے کروڑ پتی آدمی ہو وہ بھی کسی غریب آدمی سے کہہ سکتا مجھے پانی پلا۔ ایک ایسا انسانی حق ہے جسے کوئی روک نہیں سکتا۔ اور یہ بھی تاریخ ہے کہ بنی امیہ نے ہمیشہ بنی ہاشم کا پانی بند کیا۔ پڑھیں آپ تاریخ و مطالعہ کیا کریں، انٹرنیٹ پہ ہر چیز موجود ہے۔ جنگ صفین میں یزید کے باپ نے مولا کا پانی بند کیا۔ مولا نے لشکر بھیجا مالک اشتر کے ساتھ، انہوں نے جا کے حملہ کیا، پانی چھڑوا لیا۔ حاکم شام نے جب پانی بند کیا تھا کہا خبردار علی کے لشکر کو ایک قطرہ بھی نہیں لینے دینا۔ ایک دن تو برداشت کیا، پھر انہوں نے کہا مولا آپ اجازت دیں ہم پانی کھلوائیں۔ مولا نے کہا جاؤ۔ لشکر گیا، اب کسی کی مجال ہے علی کے لشکر کے سامنے ٹھہر جائے؟ پانی کھلوایا، اور پانی، کچھ سپاہیوں نے کہا مولا ہاں باب ان کا پانی بند کریں گے۔ امیر المومنین نے فرمایا کہ نہیں، کسی کا پانی بند نہیں کیا جا سکتا۔ اور یہی بات سنیں، یہی ہوتا ہے الفضل ما شاہدت بہ الاعداء، فضیلت یہ ہوتی ہے کہ جس کی دشمن بھی گواہی دے۔ جب حاکم شام کو یزید کے باپ کو پتا چلا کہ پانی کھل گیا، وہ پانی کھول کے لے گئے اور ان کا قبضہ ہو گیا دریا پر، تو اب اس کے سپاہیوں نے کہا اب علی ہمیں پیاسا مار دیں گے۔ تو یزید کے باپ نے کہا نہیں، میں علی کو جانتا ہوں، علی کسی کا پانی بند نہیں کر سکتا۔ خود مان رہے ہیں کہ فضیلت کس کے پاس ہے۔ اور یہاں بھی دیکھ لیں، دشمن کا لشکر تھا، ہور کا لشکر، جب راستے میں ملا امام چاہتے تو پیاسا مار دیتے سب کو، مگر کہا نہیں عباس سب کو پانی پلاؤ، ان کے گھوڑوں کو بھی پلاؤ، ان کے اونٹوں کو بھی پلاؤ۔ اپنی پرواہ نہیں کی کہ ابھی لمبا راستہ ہے، راستے میں پانی نہیں ملے گا۔ امام نے فرمایا جب تک خدا نے ہمیں زندہ رکھنا ہے زندہ رکھے گا، پانی ملے یا نہ ملے۔ بس یہ ہے وہ گھرانہ، کریم ابن کریم گھرانہ۔ اور وہ کریم حسین روز عاشور سب سے آخر میں جب سب شہید ہو گئے، کتنی لمبی پیاس ہے شہزادہ علی اصغر کی، جو سب سے چھوٹا ہے اس کی پیاس سب سے زیادہ، حتیٰ کہ جناب عباس جیسے دلاور کو بھی امام نے کوثر پہ بھیج دیا کہ جا عباس تو جا کے جنت میں اپنی پیاس بجھا۔ لیکن ہمارا سلام وہ 6 ماہ کے علی اصغر سب سے آخر میں۔ اور دیکھیں مولا نے علی اکبر کی شہادت پر آپ کو پیغام نہیں بھیجا شیعوں کو، جناب عباس کے جنازے پر آ کر یہ نہیں کہا شیعوں آؤ دیکھو میری عباس کے جنازے پر کیا حالت۔
امام نے خود تیر کھائے تو نہیں کہا اے شیعو آؤ میری حالت دیکھو، لیکن خدا جانے یہ کتنی بڑی مظلومیت تھی حسین مظلوم کی کہ اصغر کو ہاتھوں پہ لے کے پانی مانگ رہے ہیں اور وہ پانی نہیں پلا رہے، اور امام نے اپنے شیعوں کو یاد کیا لیتکم فی یوم عاشورا جميعا تنظرونی کیف استسقی لطفلی فابوا ان یرحمونی، اے میرے شیعوں کاش تم روز عاشور کربلا میں ہوتے اور دیکھتے میں اصغر کے لیے کیسے پانی مانگ رہا تھا، مگر انہوں نے پانی دینے سے انکار کر دیا۔ ایک تیر حرملہ چلا، علی اصغر کی گردن ایک کان سے دوسرے کان تک کٹ کے رہ گئی۔ عزادارو تیر کا کام ہوتا ہے سوراخ کرنا، مگر یہ تیر اتنا بڑا تھا کہ اصغر کی پوری گردن کٹ گئی، اس لیے کہ یہ وہ تیر تھا جو انسانوں کو نہیں مارا جاتا تھا، اونٹوں کو مارا جاتا تھا۔ کتنا قیمتی خون تھا کہ نہ زمین اٹھا سکتی ہے اس کا بوجھ، نہ آسمان برداشت کر سکتا ہے۔ علی اصغر کا خون مولا نے اپنے ریش مبارک پہ لگایا کہ اسی طرح نانا کی بارگاہ میں جاؤں گا، اسی طرح خدا کے حضور جاؤں گا۔ اب کس طرح ماں کو لا کے جنازہ دیں؟ ماں کا جگر پھٹ نہیں جائے گا کہ 6 ماہ کے بچے کی گردن کاٹ دی ظالموں نے۔ عزادارو جب امام نے جناب رباب کے حوالے کیا علی اصغر تو بی بی ایک جملہ کہہ کے رہ گئی، یا بنیا مثلو کا ینہر، اے میرے بچے کیا تیرے جتنے بچوں کی بھی گردنیں کاٹ دی جاتی ہیں؟ کتنا مظلوم ہے علی اصغر، سب سے چھوٹی قربانی اور سب سے بڑا مظلوم۔ ہر شہید ایک بار شہید ہوا، مگر علی اصغر 3 بار شہید ہوئے حرملہ کے تیر سے۔ پھر امام نے یہ سوچ کر کہ یہ ہمارے گھوڑوں سے لاشوں کو پامال کریں گے، اصغر تو بہت چھوٹا سا بچہ ہے، گھوڑے کا وزن برداشت نہ کر سکے گا۔ امام نے جیسے بھی ہوا شہزادے کی قبر بنا کے دفن کر اور ریت سے نشان مٹا دیا۔ شام کو عمر سعد نے کہا ایک بچہ بھی امام لے کے آئے تھے، مجھے اس کا سر چاہیے۔ سب نے کہا اتنے سر اکٹھے ہو گئے، یہ کافی ہیں۔ وہ بچے کو امام نے دفنا دیا تھا، اب ریت ہے صحرا ہے، کیا پتا کہاں دفنایا تھا، نشان تو ہے نہیں۔ اس نے کہا نہیں، سب سے زیادہ انعام مجھے اصغر کے سر پہ ملے گا۔ کیسے ظالم تھے، آل محمد کے بچوں کے سروں پر انعام لینے چاہتے تھے۔ کہا نہیں، وہ سر چاہیے مجھے۔ کیسے تلاش کرے؟ 70 نیزہ بردار کربلا کی زمین پر نیزے مارتے ہوئے جا رہے ہیں۔ ایک نرم جو جگہ تھی وہاں سے جو ایک نیزہ اٹھا اس پر اصغر کا بدن تھا، یہ بھی اصغر کی شہادت ہے۔ اور تیسری بار اتنا بڑا ظلم کیا کہ جو چھوٹی سی گردن تن سے جدا نہیں ہوئی تھی، ماں کے سامنے اس سر کو بھی جدا کیا گیا اور لو کے نیزہ پہ بلند کیا۔ ہم عرض کریں بی بی رباب، ہم وہاں موجود نہ تھے جو آپ کے بیٹے کو بچاتے، اور وہاں نہ تھے جو ہم آپ کے بیٹے پر آنسو بہاتے۔ آج یہاں آپ کے بیٹے کی یاد میں جھولا نکال کے آپ کے بیٹے کا ماتم کرتے ہیں اور آپ کو بی بی پرسہ دینے آئے ہیں۔ ہمارا پرسہ قبول کیجئے۔